جب شمائل نے یہ الفاظ دیکھے، میں تمہارا باپ نہیں ہوں، تو اس نے چپکے سے اپنا منہ ڈھانپا اور دبی دبی ہنسی ہنس دی، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد اس کی ہنسی چھن سے غائب ہو گئی۔ اس نے وائس ٹو ٹیکسٹ کنورٹر استعمال کرتے ہوئے ایک پیغام بھیجا، کیا آپ میرے ڈیڈی نہیں بننا چاہتے؟ مگر جیسے ہی اس نے پیغام بھیجنے کی کوشش کی، اسے ایک بڑا سا نشان نظر آیا۔ اسی وقت ایک پیغام بھی نمودار ہوا، یہ شخص میسیجز پر دستیاب نہیں ہے۔ حیرت زدہ شمائل کی بڑی بڑی آنکھیں اور بھی پھیل گئیں۔ اس نے پروین کی طرف دیکھا جو بنا ہا کر بیڈ پر آنکھیں بند کیے آرام کر رہی تھی۔ جب شمائل دیکھا کہ وہ سونے والی ہے تو اس نے بے چینی سے اسے بلایا اور کہا، ماما، کیا آپ یہ دیکھ سکتی ہیں ڈیڈی میرے میسیجز کیوں نہیں دیکھ رہے؟ پروین نے سستی سے آنکھیں کھولیں، ایک نظر فون پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے بولی، اوہ، اس نے تو تمہیں بلاک کر دیا ہے۔ شمائل، ایک ایسی بچی جو اپنی 5 سالہ زندگی میں ہمیشہ سب کی لاڈلی رہی ہو، اس کے لیے یہ سب بہت نیا اور ناانصافی بھرا تجربہ تھا۔ اس نے افسردگی سے منہ بنایا اور پوچھا، اس نے مجھے بلاک کیوں کیا؟ میں تو اتنی پیاری ہوں۔ پروین نے جمائی لیتے ہوئے بے رحمی سے جواب دیا، کیونکہ تم نے اسے ڈیڈی کہا تھا۔ شمائل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فون ایک طرف پھینک دیا۔ دل شکستہ شمائل نے آنکھیں بند کی اور دھیرے دھیرے سو گئی، دل میں یہ سوچتے ہوئے، بے وقوف ڈیڈی، اب میں تمہیں کبھی پسند نہیں کروں گی۔ بدقسمتی سے اس رات کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں نیند نہیں آئی۔ ٹینا بیڈ پر بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کا ذہن بلا میں پیش آئے واقعات میں الجھا ہوا تھا۔ ثالث نے اسے دیکھ کر جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ نہ صرف اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی بلکہ اس کا رویہ بھی بالکل کام کی جگہ جیسا خشک تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اس عورت کو دیکھا، اس کی نظروں میں واضح تبدیلی آ گئی۔ اوپر سے اس نے کسی چھوٹے مہمان کا بھی ذکر کیا تھا۔ ٹینا کے خیال میں وہ سب ایک 4 افراد پر مشتمل فیملی کی طرح لگ رہے تھے، جیسے کسی بلائنڈ ڈیٹ پر آئے ہوں۔ لیکن کیوں؟ پروین کی تو ایک بیٹی بھی ہے۔ ایسی عورت ثالث جیسے شخص کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ جتنا وہ سوچتی گئی اتنا ہی زیادہ اس کی نیند اٹھتی گئی۔ چنانچہ اس نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور فیس بک کھولی تاکہ خود کو کچھ اور سوچنے میں مصروف رکھے۔ فیس بک کے ٹریڈنگ موضوعات کی فہرست میں 30 پوزیشن پر کیا تھا؟ ٹینا نے بے دہانی سے اسے ٹیپ کیا، سویٹ سیم کے بارے میں پوسٹ پڑھنا شروع کی۔ جب اسے اندازہ ہوا یہ کسی نامعلوم لائیو اسٹریمر کے بارے میں ہے تو اس نے چند بے ربط نظر ڈالیں۔ وہ واپس جانے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نظر پوسٹ میں موجود تصویر پر جا رکی۔ کیا وہ حارث تھا؟ ٹینا نے حارث کے بارے میں کبھی زیادہ نہیں سوچا تھا۔ اس کی نظر میں وہ بس ایک قابل رحم سا بچہ تھا جس کی ماں نہیں تھی۔ جب وہ مسٹر مہدی سے شادی کر لے گی تو یقیناً ان کے اپنے بچے ہوں گے۔ وہ حارث کو پال لے گی اور جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اسے کہیں اور بھیج دے گی۔ لیکن اس کے باوجود اسے ماننا پڑا کہ حارث نے اپنے والد کی شکل ہو بہو پائی ہے۔ اس کے چہرے کے نفیس اور بے عیب نقوش کی بدولت وہ ان چند سالوں میں دیکھے گئے سب سے خوبصورت بچوں میں سے ایک تھا۔ تصویر میں شاید اس نے وگ پہنی ہوئی تھی کیونکہ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے چوٹیوں والے بال تھے جو اسے کسی لڑکیوں جیسا بنا رہے تھے، لیکن ایسا ہرگز ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے کسی اور سے ملا بیٹھی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے ششد رہ گئی۔ اگلی صبح وہ سیدھی مہدی کے ولا پہنچی۔ وہ ہاسپٹل فائنیسٹ میں ایک اٹینڈنگ ڈاکٹر تھی، اس لیے اکثر وہاں کسی کی طبیعت خراب ہونے پر جاتی رہتی تھی، خاص طور پر جب سے یہ کہا جانے لگا تھا کہ اس نے مسز مہدی کی جان بچائی ہے۔ وہ مہدی کے گھر ایسے آتی جاتی تھی جیسے وہ اس کا اپنا گھر ہو۔ وہ ثالث کے ولا میں بھی ایسے ہی آتی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے ایک دن پہلے بھی جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ جب وہ ولا کے گیٹ پر پہنچی تو وہاں کا خود دار رکاوٹ دروازہ نہ کھلا، نہ ہی اسے اندر جانے کی اجازت ملی۔ حیرت سے اس نے گاڑی کی کھڑکی نیچے کی تو گارڈ نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے مس ٹینا؟ ٹینا وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس نے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا مجھے اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے؟ تم مجھے جانتے ہو کہ تم بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں؟ لیکن گارڈ نے وہی سختی سے جواب دیا، نہیں، لیکن پھر ثالث نے خاص طور پر ہدایت دی ہے
کہ آپ کو اب بغیر اجازت اندر نہیں آنے دینا۔ ٹینا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی شرمندگی کا احساس پیدا ہوا۔ اس کے ہاتھ سختی سے مٹھی میں بند ہو گئے، حتیٰ کہ اس کی آنکھیں بھی غصے سے سرخ ہو گئیں۔ وہ بولی، شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ گارڈ نے جواب دیا، مسٹر مہدی نے خود ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ آپ کا پورا نام ٹینا رحمان نہیں ہے۔ ٹینا نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں فوراً مسٹر مہدی کو کال کرتی ہوں، شاید واقعی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل نکالا اور ثالث کے پرائیویٹ نمبر پر کال کی۔ ثالث کے 2 نمبرز تھے، ایک دفتری اور دوسرا ذاتی۔ جب مسز مہدی اسپتال میں داخل تھی اور وہ ان کی معالج تھی تو ثالث نے اسے اپنا پرائیویٹ نمبر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے رابطہ کر سکتی تھی، لیکن اس بار جیسے ہی اس نے کال کی، ایک پیغام سنا، آپ کا مطلوبہ نمبر سروس میں نہیں ہے۔ سروس میں نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ در حقیقت وہ اب اس کے نیٹکس میں نکال دی گئی تھی۔ ٹینا نے غصے میں اپنی مٹھی بھینچی، گاڑی کی ایک طرف روک دی اور اسٹیئرنگ کو زور سے مارا۔ نہیں، ثالث میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، ضرور اس عورت نے اسے کچھ کہا ہوگا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے حارث کو فون کیا۔ چند لمحوں میں فون اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف سے حارث کی کمسن لیکن سنجیدہ آواز آئی، ہیلو، کون بول رہا ہے؟ ٹینا نے زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہیلو حارث، میں ہوں آنٹی ٹینا۔ حارث نے فوری جواب دیا، آپ نے غالباً غلط نمبر ملایا ہے، میں کسی آنٹی ٹینا کو نہیں جانتا۔ بیپ بیپ بیپ۔ فون بند ہو چکا تھا۔ ٹینا کے چہرے کا رنگ اور بھی خراب ہو گیا۔ جیسا کہ اسے پہلے سے اندازہ تھا، حارث نے ہمیشہ اس کی مہربانیوں کو نظر انداز کیا تھا۔ ٹینا نے گہری سانس لی اور سرد لہجے میں ہنسی، ٹھیک ہے، میں تو اسے پیار سے سمجھانا چاہتی تھی، لیکن اس کے رویے سے لگ رہا ہے کہ وہ پروین کی طرفداری پر تلا ہوا ہے۔ تو اب اگر ثالث اس کو لائیو سٹریمز کے بارے میں بتا دوں تو اس کی کوئی شکایت کرنے کا حق نہیں۔ بدقسمتی سے اب ٹینا ولا میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، نہ ہی وہ ثالث سے فون پر رابطہ کر پا رہی تھی۔ چونکہ ویکینڈ تھا اس لیے وہ دفتر بھی نہیں جا رہا تھا، لہٰذا اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ گیٹ کے باہر اس کا انتظار کرے۔ اس وقت پاشا ہاؤس میں جب پروین کی آنکھ کھلی تو شمائل پہلے ہی میلیسا کے ساتھ کھیلنے جا چکی تھی۔ پروین نے انگڑائی لی اور نہانے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ سکون سے نیچے آئی۔ ہلکے پھلکے لنچ کے بعد میلیسا اور شمائل واپس آ گئی، لیکن ان کے ساتھ ایک اور شخصیت بھی تھی۔ وہ دراصل شائزہ تھی، جسے پروین نے کافی عرصے سے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ناراضگی اور سختی کے آثار تھے۔ اس نے ابھی بیٹھنا بھی نہیں شروع کیا تھا کہ میلیسا نے فوراً پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے لوئس کی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کی پیشکش کیوں ٹھکرا دی؟ چونکہ شائزہ گھر آئی ہوئی تھی، اس لیے زاور جو اس کے گھر پر موجود تھا اوپر والی منزل سے نیچے آیا۔ جب اس نے شائزہ کا سوال سنا تو حیرت سے پوچھا، کس انویسٹمنٹ کی بات کر رہی ہو؟ شائزہ نے ناپسندیدگی سے میلیسا کی طرف دیکھا اور کہا، بہتر ہے یہ خود ہی تمہیں سب کچھ بتائے۔ میلیسا نے آہ بھری اور زاور کو ساری بات بتانا شروع کی۔ پروین ایک سنگل صوفے پر بیٹھ گئی اور خاموشی سے یہ سب سننے لگی۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے سکڑ گئے۔ جب وہ اس سب پر غور کرنے لگی تو اسے واقعی حیرت ہوئی کہ میلیسا جیسی عورت بادشاہ خاندان میں شادی کیسے کر سکی۔ ایک طرف اسے اپنے میکے میں ماریا جیسی بھابھی ملی اور دوسری طرف شائزہ جیسے سخت گیر نند یہاں۔ پروین سوچنے لگی کہ وہ ان سب سالوں میں زندہ کیسے رہی، جبکہ وہ دل ہی دل میں ان سب پر تنقید کر رہی تھی۔ میلیسا نے مختصر طور پر تمام واقعات بیان کر دیے۔ جیسے اس کی بات مکمل ہوئی، شائزہ جو صرف پیسے کمانے پر یقین رکھتی تھی چپ نہ رہ سکی اور بولی، لوئس کی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں پیسے کم پڑنے کی خبریں ساری مارکیٹ میں پھیل چکی ہیں۔ بہت سے لوگ فوراً وہاں انویسٹ کرنے پہنچے، مگر لوئس نے سب کو انکار کر دیا۔ وہ کسی عام بندے کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ اب جب وہ خود پاشا خاندان کو چن رہے تھے تو تم تھوڑی بہت بے عزتی برداشت کر لیتی تو کیا ہو جاتا؟ اگر اس سے پاشا کو فائدہ ہوتا تو تھوڑا سا برداشت کر لینا چاہیے تھا۔ زاور، اتنا اچھا موقع ضائع ہو گیا کہ تمہیں کچھ کہنا نہیں؟ زاور پہلے ہی پیشانی پر بل ڈالے ہوئے تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو فوراً میلیسا کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، ماریا نے واقعی ہمارے ہی گھر میں تمہیں تھپڑ مارا؟ یہ تو حد ہے۔ تمہارے گال کا کیا حال ہے؟ ابھی بھی درد ہو رہا ہے؟
ذرا مجھے دیکھنے دو شائزہ۔ میلیسا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، 2 دن گزر چکے ہیں۔ اس کے باوجود زاور بہت فکر مند تھا۔ اس نے اصرار کیا کہ میلیسا میک اپ اتارے تاکہ وہ دیکھ سکے کہیں وہ میک اپ سے مار کے نشان تو نہیں چھپا رہی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میلیسا ہنسی اور شرمندگی سے درمیان پھنس گئی۔ تقریباً 50 سال کے دونوں افراد ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے، جس پر پروین کو خاصی حیرت ہوئی۔ کسی وجہ سے پروین کو بھی کچھ لمحے پہلے تک لگ رہا تھا کہ اس کی خالہ کو اس سب کے ساتھ ایسا سلوک نہیں سہنا چاہیے، مگر اب وہ سمجھنے لگی تھی کہ جب محبت موجود ہو تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ وہ کس چیز کا مستحق ہے یا نہیں۔ وہ ہمیشہ سمجھتی تھی کہ سالس کی حیثیت بچوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، مگر اس نے کبھی یہ نہیں سوچا اگر شمائل اپنے والد سے ملے اور اسے اس کی محبت ملے تو شاید وہ زیادہ خوش ہو۔ اسے اچانک کل کا وہ لمحہ یاد آیا جب شمائل کو سالس نے فیس بک پر بلاک کر دیا تھا۔ چاہے اس نے تھوڑا سا شکوہ ہی کیا ہو، مگر اب تک وہ اداس تھی۔ کیا پروین نے واقعی زیادتی کی تھی جو انہیں ایک دوسرے کو اپنانے سے روک رہی تھی؟ بس کرو تم دونوں، کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ محبت سے پیٹ بھرتا ہے؟ زبر، تمہارا دل صرف اس لیے دکھ رہا ہے کہ کسی نے تمہاری بیوی کو تھپڑ مارا، لیکن کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے ہارمونیا فارمیسی کے لیے کتنا کچھ سہا تھا؟ شائزہ نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور تینوں افراد کا دھیان اس کی طرف چلا گیا۔ زاور کے جبڑے سخت ہو گئے۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے پچھلی بار جب ڈپٹی ڈین لوکوس کو شائزہ پر ہاتھ ڈالتے دیکھا تھا تبھی جان لیا تھا کہ شائزہ نے برسوں بہت کچھ جھیلا ہے۔ زاور کو اس سے شدید گناہ کا احساس ہوا۔ اس نے کہا، تم نے واقعی بہت کچھ برداشت کیا شائزہ۔ شائزہ کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا۔ اس نے کہا، میں نے سب خاندان کے لیے کیا۔ کہ تمہیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے پاشا خاندان کتنی عزت رکھتا تھا، مہدی اور اسمتھس بھی ہمیں عزت دیتے تھے، مگر اب؟ اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، اب تو ہمیں میڈیکل کانفرنس میں بھی بلانے کی ہمت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں۔ اتنا اچھا موقع ہمارے سامنے پڑا تھا، مگر تم سب نے اسے اہمیت ہی نہیں دی۔ پھر اس نے میلیسا کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے پتا ہے کہ تم ایک علمی گھرانے سے ہو، شادی کا وقت تمہارے لیے واقعی مشکل تھا، مگر ماریا تمہاری بھابھی ہے، اگر وہ تھپڑ مار بھی دے تو کیا ہو جاتا؟ اگر اسے پاشا خاندان کو ریئل اسٹیٹ میں جگہ ملتی تو میں تو خوش ہو کر 100 تھپڑ کھا لیتی۔ تم لوگوں نے اتنا زبردست موقع ضائع کر دیا۔ لیکن میلیسا نے اس سے اختلاف کیا۔ اس نے کمر سیدھی کی اور سکون سے بولی، شائزہ، میرے خیال میں اہم نہیں کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، بس اتنا ہو کہ گزر بسر ہو سکے، یہی کافی ہے۔ پاشا خاندان کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے ہمیں دوسروں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی قابلیت اور ہنر پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی عزت نفس نہیں کھونی چاہیے۔ زاور نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں میلیسا سے متفق ہوں۔ غصے سے بھرپور شائزہ اچانک کھڑی ہو گئی، جیسے اسے زاور سے زیادہ توقع تھی۔ وہ بولی، کیا واقعی تمہیں پیسے کی پرواہ نہیں؟ جب سونٹس کروڑوں کمائیں گے تو تمہیں جلن نہیں ہوگی؟ کیا تمہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا؟ میلیسا اور زاور دونوں ایک زبان ہو کر کہا، نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شائزہ نے گہرا سانس لیا اور پروین کی طرف دیکھا، اور تمہیں کیا صرف پیسے کی نہیں بلکہ عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں؟ پروین، تم نے اپنے بڑوں پر ہاتھ اٹھایا، اوپر سے دعویٰ کر رہی ہو کہ تم امانی کو پیسے کما کر دو گی۔ کیا تم جانتی ہو کہ اس دن ڈانس پارٹی کے بعد بہت سے لوگ تمہارے بارے میں اور تمہارے رشتے کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مگر اب ماریا سب کو بتا رہی ہے کہ تم مغرور، بدتمیز اور بے وقوف ہو۔ پہلے کئی اچھے خاندان تم میں دلچسپی رکھتے تھے، مگر اب وہ سب پیچھے ہٹ گئے کہ تمہیں اس کی بھی پرواہ نہیں۔ میلیسا کو اپنے متعلق باتوں کا کچھ خاص فکر نہیں تھا، لیکن جب پروین کے بارے میں بات آئی تو وہ پریشان ہو گئی، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی پروین کی صاف ٹھنڈی آواز گونجی، اگر وہ لوگ دوسروں کی باتوں پر آسانی سے یقین کر لیتے ہیں تو مجھے ان کی پرواہ کیوں ہونی چاہیے؟ شائزہ، میلیسا نے مزید کہا، اور ویسے بھی ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ ریئل اسٹیٹ واقعی نفع بخش رہے گا یا نہیں۔ فکر نہ کرو شائزہ۔ جب شائزہ نے تینوں کو اتنا پرسکون دیکھا تو اس نے غصے سے کہکا لگایا اور بولی، فکر؟ مجھے کس بات کی فکر؟ پاشا خاندان سے تو مجھے ایک پیسہ بھی نہیں ملتا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ریئل اسٹیٹ منافع بخش نہیں؟ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ پروین کو ایک سٹاکس میں انویسٹمنٹ دے کر پیسہ کماؤ گے؟ کیا بکواس ہے! بچوں کو لاڈ دینے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب تم سب کو میری بات سننی ہی نہیں تو بس بیٹھ کر انتظار کرو جب سانٹس کروڑوں کمائیں گے اور تم سب گھر میں بھوکے مرو گے۔
اسی خود پسندی کی وجہ سے ہی پاشا خاندان آج اس حالت میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے پلٹ گئی۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے گاڑی میں داخل ہو رہی تھی اور جیسے جیسے سورج بلند ہو رہا تھا ٹینا کو نیند آنے لگی تھی۔ وہ 3 گھنٹے سے وہی انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے سوچا کہ سالس شاید آج گھر سے نکلے گا ہی نہیں تو اچانک ولا کمپلیکس کے دروازے کھلے اور سالس کا شاندار قافلہ باہر نکلا۔ ٹینا کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے فوراً ان کے آگے گاڑی روک دی۔ سالس ہمیشہ جب بھی کہیں باہر جاتا تو بہت محتاط رہتا تھا، خاص طور پر جب اس کے ساتھ حارث بھی ہوتا، چونکہ اسے بچپن میں اغوا کیا جا چکا تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کی حفاظت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے حارث کو سکول نہیں بھیجا بلکہ گھر پر ٹیوٹرز رکھے تھے۔ سالس کے بیٹے کے بارے میں انٹرنیٹ پر کوئی معلومات دستیاب نہیں تھی، نہ ہی اس کی تصاویر اور نہ ہی اس کا نام۔ در حقیقت نیو یارک میں بھی بہت سے لوگوں نے حارث کو کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ سالس چاہتا تھا کہ جب تک حارث خود کو سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائے تب تک وہ مکمل طور پر محفوظ رہے۔ مثال کے طور پر وہ اس وقت تک صرف اپنے بیٹے کو لنچ پہ لے جا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ 8 باڈی گارڈز بھی تھے۔ 8 باڈی گارڈز 2 گاڑیوں میں تقسیم تھے، ایک گاڑی ان کے آگے تھی اور ایک پیچھے۔ ٹینا ہائی ہیلز پہنے گاڑی سے اتری اور گاڑیوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، مسٹر سالس، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ درمیانی گاڑی کے مسافر دروازے سے ایک پینٹ میں ملبوس ٹانگ باہر نکلی۔ ٹینا نے سکون کا سانس لیا۔ اسے لگا کہ شاید یہ سالس ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ سجاد کو باہر آتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سجاد نے اپنا سوٹ سیدھا کیا اور آگے بڑھ کر ٹینا کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف ہٹا دیا۔ ٹینا نے گاڑی کی طرف چیختے ہوئے کہا، مسٹر سالس، لیکن وہ صرف 2 الفاظ ہی کہہ پائی تھی کہ اگلی دونوں گاڑیاں چل پڑیں اور روانہ ہو گئیں۔ تیسری گاڑی سجاد کے پاس رکی۔ سجاد نے ٹینا سے کہا، مسٹر سالس کو بار بار تنگ کرنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں محترمہ ٹینا۔ وہ خود بھی اس وقت باس کے غصے کا نشانہ نہیں بننا چاہتا تھا، کیونکہ ایسے میں نقصان کس کا ہوتا کہنا مشکل تھا۔ لنچ کے بعد وہ واپس ولا آئے تو کونے میں مڑتے ہوئے انہیں ریئر ویو مرر میں کچھ مشکوک حرکات ہوتی شخصیات دکھائی دیں۔ سالس نے بھویں چڑھائیں اور حکم دیا، ان مکھیوں سے جان چھڑواؤ۔ سجاد نے جواب دیا، جی سر۔ یہ لوگ جب ولا کمپلیکس پہنچے تھے تب سے ہی ان کی موجودگی کی اطلاع مل چکی تھی، بلکہ جب سے یہ مشن شروع ہوا تھا تب سے ہی سب جانتے تھے، کیونکہ سالس کے ارد گرد موجود سیکیورٹی اہلکار دنیا کے بہترین افراد میں شمار ہوتے تھے۔ حارث کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اس کے آس پاس جو باڈی گارڈز تھے وہ سب سابقہ اسپیشل فورسز کے افسران تھے۔ سالس نے ان لوگوں کی طرف صرف اس لیے نظر انداز کیا تاکہ وہ پیچھے چھپے اصل دشمنوں کو بے نقاب کر سکے، کیونکہ اس کے چچا کے علاوہ بھی کئی لوگ تھے جو وجوہات نہ سمجھ آنے کے باوجود سالس کی زندگی کے پیچھے تھے۔ 5 منٹ بعد زخموں سے چور اسکارفیس کو سالس کی ولا لاؤنج میں اس کے سامنے لایا گیا۔ اسکارفیس اتنا بے بس نظر آ رہا تھا کہ وہ رونے ہی والا تھا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور لڑائی میں ایک دانت بھی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ دھندلی آواز میں معافی مانگتے ہوئے بولا، مسٹر سالس، آپ کی خاتون باڈی گارڈ نے ہمیں اچھی طرح سبق سکھا دیا ہے۔ اب ہم آپ کے بیٹے کے اغوا کرنے کی ہمت نہیں، ہم تو در حقیقت اس کی حفاظت ہی کر رہے تھے۔ ہم نے تو پچھلے 2 دن میں 3 گروہوں کو بھگا دیا ہے۔ سالس نے حیرانی سے اس نے پوچھا، میری خاتون باڈی گارڈ؟ جی، وہ کل ایک جیپ چلا رہی تھی، وہی جو آپ کے بیٹے کی حفاظت کر رہی ہے۔ جیپ؟ پروین مہر قاسم۔ سالس سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر چھایا ہوا سخت تاثر کچھ نرم ہو گیا۔ گزشتہ روز پروین نے اسے سالگرہ کا کوئی تحفہ نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سارا دن اداس رہا تھا، لیکن اب لگتا تھا کہ وہ واقعی اس کی پرواہ کرتی ہے نا؟ ورنہ خاموشی سے اسکارفیس کو سبق کیوں سکھاتی اور کچھ کہتی بھی نہیں؟ جیسا کہ متوقع تھا، وہ واقعی اسے بے حد محبت کرتی ہے۔ باقی سب لوگ تو اگر کچھ کرتے ہیں تو پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ تو چپ چاپ سب کچھ کر جاتی ہے۔ سالس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور اس کا سارا دن کا بگڑا ہوا موڈ بہتر ہو گیا۔ اس نے اشارہ کیا کہ اسکارفیس کو لے جایا جائے، پھر اسے اچانک شمائل یاد آئی۔ کیا اسے شمال کو فیس بک سے بلاک نہیں کرنا چاہیے تھا؟ شاید اسے دوبارہ ایڈ کر لینا چاہیے۔ اس نے فیس بک کھولا تاکہ اسے ان بلاک کر کے یہ بہانہ بنائے کہ غلطی سے ڈیلیٹ ہو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے جو آیا وہ حیرت انگیز تھا۔ سالس نے شمال کی فیس بک پروفائل کا لنک کھولا تاکہ اسے دوبارہ فرینڈ ریکویسٹ بھیج سکے، مگر جیسے ہی اس نے لنک پر کلک کیا ایک پیغام ظاہر ہوا،
Sorry, this is not available right now. सालिस, क्या मतलब? क्या उस नन्ही बदमाश ने भी उसे ब्लॉक कर दिया था? तो काफ़ी गुस्सीली बच्ची लगती है। शुमाइल शायद नाराज़ हो गई है। एक नन्ही सी आवाज़ उसके कान के करीब सुनाई दी, जिससे वो चौंक गया। उसने मुड़कर देखा तो हारिस सोफे के पीछे खड़ा उसके मोबाइल को घूर रहा था। सालिस ने हल्की सी खांसी की और मोबाइल एक तरफ रख कर लापरवाही से बोला, अगर वो नाराज़ है तो होने दो, जो चाहे करे। हारिस एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर आह भरते हुए बोला, डैडी, मेरी माँ ने तो उसे मना ले, वरना आपको पछताना पड़ेगा। पछताना? सालिस ने नाक चढ़ाई। मैं क्यों पछताऊंगा? और किसी और की बेटी को क्यों मनाऊं? हारिस ने पूछा। क्या आपको यकीन है? हाँ। जब उसने नसीहत ना मानी तो हारिस ने दिल ही दिल में उसके लिए दुआ की। सच कहा जाए तो ये आमराना मिजाज वाला शख्स एक अच्छा बाप था। दुनिया में कितने बाप थे जो खुद अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। शुमाइल भी उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन अब ये खुद ही अपनी प्यारी और नरम मिजाज छोटी बेटी को नाराज़ कर रहा था। वो खुद ही अपनी कब्र खोद रहा था। हारिस ने दिल में सोचा, अब देखना कैसे अपने अल्फाज निकलते हो। सालिस ने दिल ही दिल में नाक बूझ चढ़ाई। वो वाकई एक बेटी चाहता था, लेकिन वो बेटी नहीं जो परवीन ने किसी और से पैदा की हो। शुमाइल को लाड प्यार देने के बजाय वो स्वीटी को लाड देगा। आखिरकार शुमाइल तो बदतमीज़ और तेज़ मिजाज है, जबकि स्वीटी प्यारी, फर्माबरदार और मासूम है। ये सोचते ही सालिस को याद आया कि वो पिछले दिन स्वीटी की लाइव स्ट्रीम मिस कर चुका था, तो उसने मोबाइल उठाया और लाइव स्ट्रीम ऐप खोल ली। दूसरी तरफ सज्जाद इंटरनेट पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स की तहकीक कर रहा था, जबकि जिक्र टीना ने किया था। उसने काफ़ी सोच विचार के बाद ये नतीजा निकाला कि नतीजा अहमक नहीं है। अगर वो सालिस के करीब आने का बहाना बना रही थी तो ऐसा घटिया बहाना न बनाती। शायद वो ट्रेंडिंग पोस्ट आज की नहीं बल्कि पिछले दिनों की हो। अफसोस की बात यह थी कि सज्जाद सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए वो उसमें ज़्यादा माहिर भी नहीं था। वो सिर्फ इधर उधर कोशिश से ही कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। इधर पाशा हाउस में उदास और गुस्से से भरी शुमाइल ने जबरी तौर पर अपना मैथमेटिकल ओलंपाइड का होमवर्क मुकम्मल किया तो हुक्ताहट के मारे उसने लाइव स्ट्रीम वक्त से पहले शुरू कर दी। लाइव स्ट्रीम शुरू होते ही फैंस का तांता बन गया। कई जानी पहचानी आईडीज़ देखकर उसने खुश होकर कहा, हेलो। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि सुनने वाले सबके दिल पिघल गए। लाइव स्ट्रीम में तबसरों की भरमार थी। स्वीटी बहुत प्यारी है, ज़्यादा खाना खाना याद रखना स्वीटी, इतनी प्यारी बच्ची, मैं तो इसे घर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन सालिस जो ये लाइव स्ट्रीम देख रहा था अंदर से थोड़ा दुखी हो गया। ये सब वो जानबूझकर कर रही थी, बिल्कुल जानबूझकर। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसे कुछ समझ न आई कि क्या करे। ये उसकी ज़िंदगी का पहला मौका था कि किसी ने उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया हो। आखिरकार जहाँ भी वो जाता सबकी तवज्जो का मरकज़ वही होता था। उसने नाक चढ़ाते हुए कमेंट किया, आज मारो मूड ख़राब है क्या? ये 7 बड़े सुर्ख अल्फाज स्क्रीन पर काफ़ी देर तक चमकते रहे, फिर गायब हो गए। हर वो शख्स जिसकी बनाई ठीक थी उसने एक कमेंट पढ़ा, मगर शुमाइल ने जैसे कुछ देखा ही ना हो और वह स्ट्रीम में मज़ीद मसरूफ़ हो गई। सभी तस्करों में मजाक उड़ाने लगे। किसी ने लिखा, यकीनन आज तुमने टिप नहीं दी, इसलिए वो तुम्हें नज़रअंदाज कर रही है। टिप? सालिस ने भवें चढ़ाई। उसके नज़दीक पैसा सिर्फ एक अदद होता था, लेन देन का जरिया। अगर वो सिर्फ इस वजह से उसे स्पॉन्सर डैडी नहीं कह रही कि उसने टिप नहीं दी, तो ये फिर मोहब्बत नहीं बल्कि खालिस कारोबार बन गया था। ये सोचते ही वो फिर से अपनी सर्द मोहरी वाली हालत में आ गया। उस लम्हे किसी ने कमेंट किया, लाइव स्ट्रीमर्स को तो हमेशा अपने स्पॉन्सर को खुश रखना चाहिए। इतनी अकड़ दिखाने का मतलब, अगर मैं होता तो अभी उसकी हरीफ को टिप देकर उसे अनफॉलो कर देता। हरीफ? ये सुनकर सालिस की तवज्जो उस फीचर की तरफ गई जिसमें स्वीट स्माइल की लाइव स्ट्रीम में फेस ऑफ वॉल वाला सेक्शन भी था। उसी दौरान सज्जाद अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बदकिस्मती से सोशल मीडिया ट्रेंड्स रियल टाइम में होते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे।
تبھی IT سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے اسے ای میل بھیجی۔ اسکریننگ سسٹم مکمل ہو چکا ہے، آپ جیسے ہی چھوٹے مسٹر مہدی کی تصویر اپلوڈ کریں گے تو پتہ چل جائے گا ان کی معلومات انٹرنیٹ پر لیک ہوئی ہے یا نہیں۔ سجاد نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور سسٹم ڈاؤن لوڈ کیا، پھر حارث کی ایک تصویر لے کر اپلوڈ کیا۔ کچھ ہی دیر میں نتائج سامنے آ گئے۔ اسکرین پر پچھلے دنوں کی ایک ویب سائٹ کھولی جس پر ٹرینڈنگ ٹاپکس تھے۔ سجاد ششد رہ گیا۔ حارث واقعی لائیو اسٹریم کر رہا تھا، اور وہ بھی سویٹ سیم کے نام سے۔ سجاد نے مشکل سے نگلتے ہوئے سانس لی۔ اس نے پوسٹ کو بغور پڑھا اور خاص طور پر اس لائیو اسٹریم ویڈیو کو بھی دیکھا جو ٹرینڈنگ پوسٹ میں شامل تھی، جس میں سویٹ سیم نے اپنا ماسک ہٹایا تھا۔ چلو یہ مان بھی لیا جائے کہ تصویر جعلی ہو سکتی ہے، مگر سجاد تقریباً 100% یقین سے کہہ سکتا تھا کہ ویڈیو میں جو چہرہ تھا وہ حارث ہی کا تھا۔ وہ حیرت زدہ نگاہوں سے حارث کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا ذہن مفلوج ہونے والا ہو۔ اس پوسٹ میں سویٹ سیم کے تمام مشہور لائیو اسٹریم لمحے شامل تھے، جیسے کہ اس کا دوسرے کھلاڑی سے معصومیت سے پوچھنا، کیا تمہارا پورا خاندان کچھ نہ کرنے میں ماہر ہے، یا پھر اس کا اپنی نرم و نازک آواز میں کہنا، اسپانسر گرینڈ پا، اور جملوں کے آخر میں یہ کہنے کا انداز جو گویا ذہن کو قابو میں لے لیتا تھا۔ کیا لائیو اسٹریمز میں یہ شوق چنچل بچی وہی بے رحم اور خوش طبع حارث تھا جسے ہلکی سی آٹزم کی تشخیص تھی؟ سجاد خاموشی سے چلتا ہوا اسٹڈی روم کے دروازے پر پہنچا اور اندر جھانکا۔ حارث اب بھی وہیں بیٹھا سنجیدگی سے کتاب پڑھ رہا تھا۔ نہ وہ کسی قسم کی نسوانی دلچسپی ظاہر نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اسے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ لائیو اسٹریمر ہے۔ اب سمجھ آیا کہ جناب ثالث کو کیوں لگتا تھا کہ حارث بیمار ہے۔ اصل میں وہ جو حارث اس وقت نظر آ رہا تھا وہ لائیو اسٹریم والے پیٹ سے بالکل مختلف طور پر مختلف تھا۔ ضرور شیزوفرینیا ہے۔ سجاد کی تیزہ تن نگاہیں اتنی جھلسا دینے والی تھی کہ حارث کو انہیں نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا۔ حارث نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ سجاد اسے دکھی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ سجاد نے آنکھ بھری اور کہا، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے حارث، تم بیمار ہو، افسوس۔ حارث نے سپورٹ چہرے سے کہا، ڈیڈی کے کمرے میں وٹامنز رکھے ہیں، اگر دماغ میں غذائیت کی کمی ہے تو کچھ لے لینا، شاید عقل واپس آ جائے۔ سجاد فوراً بولا، واقعی تو میں دوا لے لیتا ہوں، ابھی تو میرے کئی دماغ کے کھلے مر گئے۔ پھر وہ حارث کی طرف حسرت بری نگاہ سے دیکھتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ حارث نے لب بھینچ لیے۔ کیا سجاد انکل پر بھی اس کے آنر ثالث کا اثر ہو چکا ہے؟ ابھی تو عمر ہی کیا ہے اور پہلے اتنے نادان ہو گئے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ حارث نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہوا، مگر نظر فون پر چلی گئی۔ کچھ دیر پہلے اس کی چھوٹی بہن کا پیغام آیا تھا، میں کبھی بھی ڈیڈی سے محبت نہیں کروں گی، اس نے مجھے بلاک کر دیا، میں بہت اداس ہوں۔ یہ سوچتے ہی حارث کے چہرے پر ہمدردی کا تاثر آ گیا۔ سجاد انکل کے مقابلے میں تو آنر ثالث زیادہ قابل رحم لگ رہا تھا۔ شروع میں صرف ممی اسے پسند نہیں کرتی تھی، اب تو بہن نے بھی ناپسند کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی وقت ثالث غصے سے چہرہ چڑھائے لائیو اسٹریم گھور رہا تھا۔ کیا آج کل کے بچے سب اتنے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ پہلے شمائل نے اسے فیس بک پر بلاک کر دیا اور اب سویٹی اسے لائیو اسٹریم میں نظر انداز کر رہی ہے۔ وہ مہدی کارپوریشن کا عظیم CEO ہے۔ کیا وہ دو ایسے بچوں کی پرواہ کرے گا جن کا اس سے خون کا رشتہ بھی نہیں؟ وہ اندر ہی اندر ناک چڑھاتے ہوئے فیس آف اسکرین کو دوبارہ دیکھنے لگا۔ جب فینٹیزیا نے اسکرین پر موجود پوائنٹس دیکھے تو ہنس کر بولی، اب مقابلے کا فائدہ ہی کیا؟ سویٹ سیم کے فینس سمجھدار ہیں، اگر اکا سے لڑیں تو دونوں کو نقصان ہوگا، تو بہتر ہے کہ وہ پہلے ہی ہار مان لیں۔ کس نے پوچھا؟ مطلب؟ فینٹیزیا نے ہنستے ہوئے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ سویٹ سیم کے نمبر 1 اور نمبر 2 فینس آج کچھ بھی نہیں کر رہے؟ تم لوگ اب بھی سمجھتے ہو کہ وہ دونوں اصل اسپانسرز ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ نہیں، لیکن وہ تو واقعی دل کھول کر ٹپ دیتے ہیں، فینٹیزیا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اصلی اور نقلی اسپانسرز میں فرق کیسے کیا جاتا ہے۔ اصلی اسپانسرز کئی لائیو اسٹریمرز کو فالو کرتے ہیں اور انہیں ٹپس دیتے ہیں۔ اب آؤ سویٹ چیری کے نمبر 1 اور نمبر 2 فینس کی پروفائلز دیکھیں۔ اوہ کیا اتفاق! دونوں نے اپنے اکاؤنٹس اس وقت بنائے جب سویٹ چیری نے لائیو اسٹریم شروع کی، صرف اس کو ٹپ دی، کسی اور کو نہیں۔ دلچسپ بات ہے نا؟